الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم صدر محفل حسن محفل زینت محفل اصل جن اسد وہاں دا نا ہی کوئی تھا سٹیج سیکٹری صاحب میرے بارے جا کے شیخ الحدیث استاذ العلماء علامہ محمد قاسم سعیدی مدرس صدر مدرس جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن اور ای محفل دے بانی ای مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ قاری حافظ محمد شہباز اصغر قادری مدد اللہ العالی میرے محترم جناب حافظ قاری غلام مصطفیٰ صاحب حافظ محمد مٹھا صاحب حافظ غلام شبیر صاحب اور بہت سارے علماء ایسے جلوگر اسٹیج تے مجمع جنہیں دے نام میرے ذہن وچ مستحضر کہنی وہ سارے انتہائی واجب العزت علماء کرام
اور محفل میں جلوگر سارے عاشقان مصطفیٰ. میرا خیال ہے حالی حافظ محمد شہباز صاحب دی ولادت بھی کہنا تھی اسی اولے میں کو پہلی مرتبہ این جگہ تے تقریر واسطے حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صاحب جنہاں دی صدارت ہے انہاں دی وساطت نال حاضری دا موقع ملیا. اولے حضرت مولانا قاری غلام اصغر قادری مدد اللہ العالی دی ایمیں جوانی آئی جی میں قاری محمد شہباز صاحب دی جوانی. میں بڑے عرصے دے بعد آجی جگہ دے آیا تاری مسجد دا وضو خانہ تے مسجد دیکھ کے میرا دل ہی میں آکھے بھئی اتھائی میں نیڑے ہوا تا نماز ہی مسجد پڑھا. اتنا خوبصورت مسجد بنی ہے انتظام و اہتمام تھے جرے متولیان منتظمین. میری دلی دعا ہے اللہ تعالی سیدی و سیدنا حضرت حضوری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے فیضان حضور دے فیضان ان دے ذریعے متولیاں اور منتظمین کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قاری محمد شہباز اصغر کو لمبی عمر رہے ہوئے اے صرف این علاقے دا سردار نہیں بلکہ جماعت اہل سنت تحصیل ملتان دے وچ انہاں دا عہدہ ہے اور ای پینل دے سربراہ ہیں اور یہ بڑے اچھے نوجوان عالم حافظ ہیں. محترم بزرگوں میرے کو اچھے خطیب زیادہ عالم فاضل سوریلے انتہائی اچھے خطیب ای محفل میں جلوگر ہیں. انہاں دی مہربانی ہے میں جائے بڑھے بندے کوئی نہ آکھ چھوڑے بھئی تو تقریر کر. میں اپنی تقریر دا آغاز بخاری شریف دی ایک حدیث بنال کرنا چاہنا. چلو میرا سبق بھی پکا تھی ویسی تے جو غلط ہیں وہ صاف تھی ویسا. ایک دی آئے ایک بندے نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ اے دسواں قیامت کا ڈانا سی. دیکھو پوچھنے والا صحابی رسول ہے. متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ڈانا سی. اللہ جان دے صرف جماعتی لیول دی گال نہیں کرا دا پیا. حدیث مصطفیٰ جے کہنی بھئی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ہوئے میں کو کیا پتا یا میں کیا جاننا. حدیث سے لفظ کہنی حضور ہوں کو فرمائے ویلکا افسوس ہے تلے ہوتے ما اعددت لہا جیڑی قیامت دا پوچھ دا پہ انہیں تیاری کیا کی دی. اگر قیامت دا علم اللہ نے حضور کو نہ دسیا ہویا تو حضور فرمانے میں نہ میں کو کیا پتا معلوم میں نہیں جاننا میں کو کیا پتا. لیکن سرکار فرمائے ما اعددت لہا انہیں کیا تیاری کر کی تھی تو پوچھتا جو پائے میرے کھولو. ان دی آجزی دیکھو ان قیامت دی تیاری تھی یہ نماز ہے قرآن ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے حلال کھاونا ہے حضور دی اطاعت ہے اللہ دی اطاعت ہے نبی کریم دی اتباع ہے. یہ قیامت دی تیاری ہے نا. مگر ایک چیزیں تو بندے میں سارے ہن
آخر وہ صحابی جو انہیں باوجود ہو پیا دے ما اعددت لہا میں اندھی کوئی تیاری شریک کرنی کی تھی میں نے کو اندھی کوئی تیاری کرنی ولا ای تیاری دی نفی دا کچھ اگو استثناء کی تیسی اگو آگے سی اللہ انی احب اللہ ورسولہ ہاں بس یہ تیاری ہے ہاں یہ تیاری ہے یہ میری تیاری ہے میرے والے پاس دیکھو یہ میری تیاری ہے اللہ انی احب اللہ ورسولہ میری یہ تیاری ہے جو میں اللہ تعالی نالی محبت کرنا تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کرنا میری یہ تیاری وجہ اچھا اللہ رسول دی محبت کم نہ دے دی ہو گیا تبال حضور فرما دے میں نے کوئی تیاری شیاری کہنی دے اے تیاری ہوندی ہے بھلا یہ تیاری ہوندی ہے حافظ مٹر سے پہلی توجہ میرے والے پاس کہنی جیرے والے توجہ کرے سو میں تقریر شروع ہوں والے کرے سا فرمایا اللہ انی احب اللہ ورسولہ میری یہ تیاری ہے میں اللہ نالی محبت کرنا تے اللہ دے رسول نالی محبت کرنا معلوم تیا صرف اللہ نال محبت کرنا بھی فائدہ نہیں دینا جے تونی اللہ دے رسول نال محبت سبحان اللہ کچھ آپ رجا سبحان اللہ کیونکہ صحابی لوہائی چیزاں دا ذکر کیتے اللہ نالی محبت کرنا اللہ دے رسول نال بھی بولو محبت کرنا ایک حدیث دا مفہوم ہے نبی کریم فرمائے اللہ تعالی نال محبت کرو اور تہاں کو اپنی جناب خاص جو رزق دیں دے اور میرے نال محبت کرو اللہ واسطے کہ میں کو اللہ بھیجے اور میری اولاد نال محبت کرو میں مصطفیٰ واسطے اور میرے اصحاب نال محبت کرو میں مصطفیٰ واسطے اور قرآن نال محبت کرو اور عربی زبان نال محبت کرو کہ اللہ دا قرآن عربی زبان ہے تو نبی دی عربی زبان ہے اہل جنت دی عربی زبان سبحان اللہ اللہ انی احب اللہ ورسولہ سبحان اللہ حضور پاک جرا جواب دیتے تو ستم میں کیا خوش تھی سوں حضرت استاد محترم جلوہ گرن علامہ محمد قاسم سعیدی اللہ دی قسم میں یہ حدیث دا راوی جڑا او ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمے دے ایداوی این مدینہ جو وجہ وجہ خوش آئین لوگ خوش تھیں مگر جتنا خوش میں رسول اللہ دے صحابہ کو ای جواب تڑی تھے جتنا نہ پہلے کدائیں خوش تھے ہن نہ بعد اچ کدائیں خوش کیونکہ حضور پاک پردے ہٹا چھوڑیں حقیقت دکھا چھوڑیے جنت پچا چھوڑیے اور رسول اللہ علیہ السلام کا جواب سنو کیا فرمائے فرمائے اللہ تے انہیں رسول نال محبت ہی وہاں کہ جی آئی آتی آ رہی ہے تیاری کیا مدی ہے اچھا یہ حدیث ہے جو ہے گال معلوم تھی گئی نمازیں ہوں من روزیں ہوں من حجیں ہوں من بزنسی ہوئے مسیحتیں بڑھاؤ مدرسے بڑھاؤ تے لکھا نے کیا کماؤ جے تو صحیح نال محبت نہ ہوئے قیامت علی پار کوئی نہیں جی سکتا
کیونکہ صحابی ادب ہے میں نماز نہیں پڑھتا سب کچھ کرے نا اور تیاری نہیں تیاری یہ ہے کہ اللہ نالی محبت کرے نا تو رسول نالی محبت کرے اور سنو حضور علیہ السلام فرمائے اے گالے تول سن گھن انتا 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 یہ مانا ہے تو انتا ما من احببتا والون تو ہوں دے نال ہو سے دے دے نال تے کو ہون محبت ہے ہون داسا حضور گارنٹی دے چھوڑیے وال بئی حدیث ہے جیے بئی حدیث بخاری ہے ایک صحابی پوچھے کیف تقول فی رجل احب قوم ولم یلحق بهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسوں بندے دے بارے کیا فتوہ دیں دیو کیا ارشاد فرمیں دیو جڑا ایک جماعت نال محبت کریں دے تو جن نال محبت کریں دے نہ انہیں دا زمانہ ڈٹھس نہ انہیں دا شہر ڈٹھس نہ انہیں دے چہرے ڈٹھنس نہ انہیں دا واقف ہے کئی سو سال تھی گئے یا کئی سال تھی گئے یا پر رہن و جنہیں نال محبت کریں دے کیف تقول فی رجل احب قوم ولم یلحق بهم حالی انہیں نال ملے ہی کہنی اوہد عملی کہنی انہیں نال ملاقات ہی کہنی محبت کریں دے حضور فرمایا المرء مع من احبا جے کو جینے نال محبت ہے وہ ہوں دے نال اور ایسا غوث اعظم نال محبت کرنے ملاقات کہنی خواجہ معین الدین نال محبت کرنے ملاقات کرنی شیخ شہاب الدین نال محبت کرنے ملاقات کرنی حضرت بہاولت نقش بند نال محبت کرنے ملاقات کرنی صحابہ نال محبت کرنے ملاقات کرنی اہل بیت نال محبت کرنے ملاقات کرنی سارے انبیاء نال محبت کرنے ملاقات کرنی حضور نال اپنی اولاد تم آپی تم جان تو تمام کائنات تم زیادہ محبت کرنے ملاقات کرنی حضور کرم فرما چھوڑے ملاقات ہوئے نہ ہوئے محبت جد نالے تم ہوئے نالے سبحان اللہ جد نال تک محبت تو ہوں دے نالوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دی حدیث تے ایک بندہ مشرق دنیا میں جرہاں بیا مغرب جرہاں مشرق جتو سورج نکل دے مغرب جتو سورج غروب چھیلے او ایک بینال دنیا محبت کرنے اللہ انہیں دعائیں پڑھلے کھڑا کے آکسی انج انج نہ تھی وہ تو دنیا محبت ای اجر لے کھڑ ونجو سبحان اللہ نماز جا پڑھا سبحان اللہ اور مسلمانوں اپنے دل چھاتی پاتے اپنا انجام دیکھ سکتے محبت کیڑا مسلمان ہے جو نبی نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو ابو بکر صدیق نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو سیدنا فاروق نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو ذوالنورین نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو امام الاولیاء حضرت مولا علی شیر خدا نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو حسنین کریمین طیبین طاہرین نال محبت کہنی کیڑا مسلمان ہے جو صحابت اہل بیت نال محبت کہنی او کیڑا مسلمان ہے جو اولیاء نال محبت کہنی او خوش نصیبو او اولیاء دے اور سے جاوان والے ہو بابا حضوری شاہ دے اور سے جاوان والے ہو اسا کلے نہ ہو سو اسا اپنے نبی دے رلے ہو سو سبحان اللہ سبحان اللہ
سائیں بڑا لجپالے 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 سائیں بڑا جڑے تسا نوجوان چپ بیٹھے ہوئے ایمان نال اگر تسا پڑھو چاہ تہاڈی جوانی ڈھیر دیر تک تقدیر آسی اور انشاءاللہ مدینہ نصیب ہو سی دعائیں منگسوں سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے فرانسی تھلے بابے بابے بڑے پڑھتے بیٹھن جوان فیس بک تک تھکے ہوتے انہوں کو چھوڑو تو سب بڑھے بڑھے پڑھو جا سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے پر حدیثہ کا مطالعہ پر حدیثہ کا مطالعہ دیدہ ٹکڑے ڈالے سائیں بڑا لجپالے ہاں سائیں بڑا لجپالے ایڈو آواز گاندھی بھائی سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے ماشاءاللہ جے دنی سارے نہ پڑھ سو اگلا مصرہ پائیں نہیں پڑھتا سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے بامفا دلدار ہے مرزیت والی یار آگے مٹے زہر دوسرا دیچے میں کتنا بیمان تھا دا مڑا تھا دا شوگر آئی تھی آوازے ولائی میں آواز دیکھو تے اپنا سارے دا آواز دیکھو بامفا دلدار ہے سونے ڈالے مشہور ہے انت ما من احببتا المرء ما من احبا باوفا دلدار ہے سونے ڈال اے مشہور ہے سینے لائے سرکار نے توڑے وسدہ کوئی دور ہے او بڑھ گیا منبر دوارس بڑھ گیا منبر دوارس جیلے حبش ملالے سائیں بڑا لجپالے ہاں سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے سائیں بڑا لجپالے اللہ اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب راویان سارے سونے نبی فرمائے اللہ دے بندے وچوں کچھ بندے ہیوں جیوین جڑے نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں سبحان اللہ بالکل صحیح سند والی حدیث ہے جڑے بندے نبی نہیں شہید بھی نہیں لیکن قیامت والے دی انہاں کو اللہ کا جڑا قرب نصیب ہو سی او قرب کو دیکھ کے او مقام کو دیکھ کے نبی بھی شہید بھی اللہ تحریس سے رشک کریں دے سبحان اللہ تعالی فرمایا اے نور دے ممبر تے بیٹھے ہوسن اے شرابا نور ہوسن انہاں دے چہرے تے نور چمکدا پیا ہوسی انہاں دے تھلے ممبر لکڑ دے نہ ہوسن نور دے ممبر ہوسن فرمایا ساری دنیا خوف زدہ ہوسی کوئی سارے انسان غم زدہ ہوسن مگر انہاں تے نہ ڈر ہوسی نہ غم ہوسی خوش بیٹھے ہوسن فرمایا دسائے کونن یا رسول اللہ دسو فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
فرمایا خبردار جو اللہ دے ولین، اللہ دے قریبین، اللہ دے محبن، اللہ دے محبوبن، اللہ دے مقربن، انہاں تے نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک گل دی وضاحت ضروری ہے ایمان بچاون واسطے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیاء اللمعات دے اندر ہی حدیث دے ترجمے تشریف فرمانے رشت زمانہ سرکیت بند ریس ریس ہو کریں دے جد کول او شاید نہ ہوئے تو بے کول ہوئے او آدھے مڑے کول بھی ہوئے۔ تا عبدالحق محدث دہلوی فرمایا نبی غیر نبی تے کین ریس کر سکتے؟ توجہ ہے نا، وہ بہت بڑی تشریف فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کے قدموں میں تو سارے درجے ہیں، اگر کوئی آنکھیں ولی نبی تو افضل ہے تو اہل سنت متفقہ عقیدے دے مطابق وہ کافر و صدیق ہے، وہ پہلے درجے دا مردود ہے۔ نبی دے پاس سارے درجن والنبی تھی کہ ولی درست کی میں کرے سی۔ شیخ عبداللہ کرامت اللہ علیہ فرمائے رشت دے دو مانن، ایک مانا ریس کرنا بھی ایک مانا تعریف کرنا۔ سبحان اللہ نہیں ہے۔ فرمایا رشک دا مانا ایک مانا ریس کرنا میرے بولے شاید کہیں کہ میرے گولی ہو گیا، ایک اے مانا رشک دا حقیقی بیا مانا اے ہے کہ اللہ دا نبی جرول خاتم النبی نبی دا غلام دا شان دیکھ سی اب سی واہ 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 سبحان اللہ جد غلام دا شان ہے ادھے امام دا کیا شان اے نبی دا رشکے جڑا ای امت دے ولی دی تعریف کرے سی۔ بولو تو صحیح نا۔ شاہ صاحب فرمین اگر رشک حقیقی معنی وچ بھی ہوئے تاوی جائزے والا دل ہو کی میں جائزے، بڑی لمبی تفصیل ہے اشیاء اللمعات ہے۔ فرمایا ہو کی میں جائزے اور فرمین پگو دا پانی پگو دا نہیں نہر دائے، نہر دا پانی نہر دا نہیں دریا دائے۔ فرمایا جڑی ولیاں دی شان ہے اے انہاں دی شان نہیں، جدی غلامی کی دین ہے محمد دی شان ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کیوں نہ آیا بد نصیبہ در محمد پاک دے صبغت اللہ، صبغت اللہ دا من اللہ دا رنگ، صبغت اللہ صبغت اللہ دی رنگ لکھا رنگ چڑھائی بیٹھے شہنشاہ جگ جلا جا ہر جنگل وچ پئی بیٹھے نظر کل کے نات اندر سہی تخت عرب وچ لئی اور جانے دل دے وچ محبت ہے محمد پاک دی یاد رکھا یاد رکھا یاد رکھو دل دے وچ بجلی محمد لئی جان سدے یا رسول اللہ ہر مشکل دے وچ پل دے وچ دکھ دور تھی سہرا دنیا وسائی بیٹھے جی بجا سبحان اللہ پل دے وچ دکھ دور تھی ہائے اے میرے علاقے دن ملک صاحب اے شاہ جمال دن
اور یاد رہی ہے ولا سنو اور دوسرا کیا آدھر ہے ولا سناوا یا ول سناوا بس گال ہی کا ہے وال مارو تا ہی کا جب ولا آکھو تا ہی کا ولا ہی کا گال ہے والی پھر بھی موڑ بھی گال ہی کہن بس لفظوں دا فرق ترجمہ ہی کوئی آئے جیڑے دل دے بچ محبت گال محبت کو شروع تھا یہ اور جیڑے دل دے بچ محبت ہے محمد پاک دی یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ اوے یاد رکھ وہ دل دے وچ بجلی محمد لائی بیٹھے اتر ای طرز دے ای لیول دے پڑھا لے یکے مولی اللہ کو پیارا تھی گئی او کلا بچہ ہوتے ہوئے تے ہون تو سب میرے کدھر دعا منگی کرو تو ایک بھی شادی کا بدی رہے جے اے میں دیوے تو سارے ڈسکو انوے کو سبحان اللہ کھجا یاد رکھو یاد رکھو دو ڈسکو آگے جی میں یہ تباوی میلر کم کرے تو سزو کے مزو کیا کرتے ہیں یاد رکھو دل دے وچ بج سارے پاسے باوی میلر کو دن ٹپر گھیل اور ٹپر گھیل میں نہ پیسہ کھڑ بجو ہاں یاد رکھو دل دے وچ بجلی محمد مولانا غلام اصغر سے خوش تھی سائیں حضوری شاہ خوش حسن مولانا محمد قاسم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میرے استاد بھائی بھی ہیں میرے سینئر ہیں اور میرے نازن سارے فخر ہیں اے وہ عالم ہے جب وہ دیکھن نالی بندے دی بخشش کی وینی متقی تہجد گزاری دور یاد رکھو دل وچ بجلی مرضی تاری میں توانی سور چیک کرنا چاہنا بابے بابے ہو یاد رکھو دل وچ بجلی رنگ صادق پیر ہے مدنی نبی وزیر ہے ساور روزے ساور روزے ساور روزے وچ محمد اپنے کو سمائی بیٹھے دی ہے طاقت پرخطا مسکین کو اے مہربانی محمد دی سخن الوی بیٹھے اے مہربانی محمد اے مہربانی محمد دی سخن الوی بیٹھے شہنشاہ تو جگ جلاتا ہر جنگل وچ پائی بیٹھے نظر کل کائیں ماتندل سئی تخت عرب وچ لائی بیٹھے سبحان اللہ ہو ایک میں کو کرامت یاد آ گئی سیدنا غوث اعظم پاک چلو شان اولیاء دے میں سناوا چاہتا آ دے تو سنانا حضرت غوث پاک دے مجمع 70,000 بندے ہونے ہیں ایک دفعہ آپ دے مجمع 500 یہودی صرف تقریر سنتے رو کے کلمہ پڑھ کے نبی دا غلام ایک دفعہ ایک عیسائی عالم آئے بڑے زور کا عالم روم بھی چوائے آگے سی میں عیسائی ہوں میرے ورگا عالم دنیا کی سائندہ کہنی میں کو رات یا کچھ دن پہلے حضور عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت تھی ہے انہوں نے فرمایا محمد کلمہ پر جب بچ بوسے میں آکھے میں بڑا عالمہ میں کو اے دسو ہی امت جو کوئی بڑا ولی جرا ہوئے سارے اولیاء دا امام ہوئے آخر میری ایک حیثیت ہے میں ہوں دے ہاتھ تک کلمہ ون پڑھا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے بغداد ون گیا عبد القادر جیلانی حسنی حسینی آخری نبی دی اولاد ہے میرا سلامی دیوی چاہ نل پیغامی دیوی چاہ نل اسلامی قبول کر سبحان اللہ بچائے
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اتنا علم پڑھا حافظ قرآن پڑھا 7 قرات قرآن پڑھے بھی ولا میں دین پڑھا میں فقہ پڑھا اصول فقہ پڑھا تفسیر پڑھا اصول تفسیر پڑھا اصول حدیث پڑھا میں بہت بڑا عالم بن گیا میں پڑھتے درست العلم حتی صرت قطبا میں تو علم پڑھتے قطبیت مقام تے پہنچ گیا سبحان اللہ فرمایا میں بغداد جڑے مدرسے پڑھن گیا جڑے استاد دے کو پڑھن بانم ہاتھ پاتے آدھائی سونا ساڑے بھولے بننا ہے ساکو پڑھانا ہے یا ساکو پڑھاوانا ہے فرمایا جلے میں پڑھ گیا تو جڑا بڑا استاد ہاں محتمم ماں بڑا متقیہ وہاں کے عبدالقادرہ وہ سید زادہ اصل تیرے پائے دے لوگ کہنی سے محتممی تو بن تے مالکی تو بن تے اج تو میری سیٹ تے حدیث تو پڑھاؤں فرمایا جلے میں حدیث پڑھاؤں شروع کی دیئے تو میرے شگرد دیگر دی نماز دے بعد جلے میں کھیڑن کھوڑن ٹہل قدمی قدروں میں آن تو کل بے مدرسے والے طالبی آنے آن وہی حدیث پڑھ دیں تو اول تکرار آج دے طالبیں کو شوق ہے نہیں ہوں والے دیتا شوق ہاں تکرار کریں سناؤ کئی حدیث پڑھی آیا کیرا پاپ پڑھے ہوئے شرح کئی تھائیے استاد تقریر کری کی دی حدیث تھے جلے مڑی شرح تھائیے مڑی تقریر تھائیے طالب سنیں وہ آدھنے کے ساتھ استاد کوئی نہیں آگیا ساتھ کتابیں دی شرح جی کہیں نہیں دیکھی او ہولے ولدین بغداد دے مدرسے یک خالی تھی گئے میرے مدرسے جہاں تنگ تھی گئی ہے طالب گلیاں کھردیاں پریں کھردیاں بھئی گلیاں کھردیاں حدیثہ چاہتے میں پڑھے نہ ہم بیٹھا وہ آواز سن دیاں کرے مولین کو لگیا کاوڑ وہاں کے نکا دیا چھوارے نوجوانے سیادادہ ہے سارے مدرسے خالی چاکیتا نہیں بھی یہ تم میں دے آجی ایدی علمی حیثیت لوگ کہتے ظاہر کرنے 100 عالم کٹھا تھا کتی 100 عالم کٹھا تھا ایک عالم 100 مسئلہ پکائی ہوتے انہاں کہا آج وہ مسئلہ ہی کو پوچھتوں لوگ کہتے سامنے لگ پتہ ویسی بڑا عالم بیا ہوتے مشکل مسئلے آتے بیٹھن کئی مچھون ڈج کئی تو بڑا مسجدی وڈی آئی تو جناب حضور غوث باغ جو ہیں تقریر واسطے حالی میں ممبر تے بیٹھن بس سے کہیں نہیں بے عالم آئے بیٹھن یا یہ سوال کرنا ہے بیٹھن ذرا میرے تو دیکھو تیر تو ہوئے والکیر ہو گئے سبحان اللہ غوث باقی میں ممبر دے بیٹھے دیکھو میرو ایک نظر انہیں عالم تو لٹھی ہے حالانکہ سو ہیں گانا یہ ایک نظر لٹھی ہے انہوں تو دیکھتے والا اکھی نوٹ تے اپنے دل دو توجہ کی تھی حضور غوث پاک دے دل لی چوتے سینے دے بارو ایک نور دی لاٹ نکلی ہے ہر عالم تے وہ نور دی چمک جو گئی ہے خدا دی قسم میں جو کچھ پڑھی و دیان سارا ختم کیا او اللہ بے باتا سا بسم اللہ دا یقینی ختم تھا پیچھے سارے اپنے اپنے پٹکے لہاتے آپ دے قدم بھکا تھا پیچھے آپ اپنے گربان پھاڑی تنے چیخڑ پہ گئن پھٹکڑ پہ گئن معافی منگن پہ گئن آپ نے فرمایا میاں اولیاء دے قدم امتحان گھننا نہیں امیدہ فیض گھننا امیدہ والا اپنے اپنے سینے دے توجہ فرمائیے ول دوبارہ نور دی لاٹ نکلیے جیڑی جیڑی نعمت علم دی سارے کو لوہی سارے کو اللہ نے لوٹا دیتی ہے دسنا ہے ہاں کہ میں کوئی آپ کو تھوڑی آیا بیٹھا میں کوئی تھوڑی ریس کر دے تھوڑی آیا بیٹھا ڈیوٹی لاؤن والے لائیے لواؤن والے لوائیے میں ات دیر آلہ ہے میں حضور دا نائب بنتے آیا ادھو میں حسین دا فیض گھتی بیٹھا اممہ والے پاسو ادھو امام حسن دا فیض گھتی بیٹھا ابو والے پاسو حسن دا دریائی میرے چشمے تے حسین دا دریائی میرے چشمے میں ایک شعر پڑھتا اردو ہے سن سمجھ گن سو سن گن سو خبرہ اردو ہے سن کھڑے ہوئے فلم دے جو کھڑے ہوئے جوانے کو آدم بابے کو نہیں تو اردو شردو سن تو گھن دے میں تو پکا دار دے آپ فرمین تو حسینی
نہیں چلانا ہوتے تو حسینی حسنی کیوں نہ محمودی ہو امام محمد رضا رحمہ اللہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محمودی ہو اے خضر مجمع اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم سر بھلا کیا جان کوئی کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنگا تیرا اولیاء ادب کا مقام حضور سیدنا امام احمد رضا خان فرمانے تجھ سے در تو سب تھک کے بیٹھے ہوئے تو میں تقریب 5 بجے موقع سے کہیں نہیں میں تھکے تو 5 منٹ رہنا اور میں تھوڑی سبحان اللہ سنتے اندازہ لیکن سمجھ سوئی کہتے گئی کری ہاں سبحان اللہ اسی عادت ہے فرن اسی کہلے سارے سبحان اللہ کو میری سارے آکو اللہ اکبر اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا تو پڑھو چاہ قدم آلہ حضور امام احمد رضا خان ادب نال عرض کریں تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا اور آخر میں کیوں نہ قاسم ہو تو ولایت ونڈن والا کیوں نہ ہو میں تو قاسم کیوں نہ ہو میں تو ولیاں کو ولی بناوان والا قطب بناوان والا کیوں نہ ہو میں کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابی القاسم ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ ابن ابی القاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اعلی حضرت کا کلام ہے ہر بندے کا کم نہیں سمجھ رہا یہ فرمائے نا ایک جاتے کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو تو
تو حسن دی اولادی ہے حسین دی اولادی ہے تو دین کو زندہ کرنے والا کیوں نہ ہو اے خضر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خضر وہ بنی اسرائیل کے خضر ہیں آپ امت مصطفیٰ کے خضر ہیں اے خضر مجمع دا معنی ہے جمع تھی منا لیجا اے خضر مجمع جمع ہونا بحرین دو دریا حسنی دریا حسینی دریا چشمہ تیرا تیری ولایت دا جرا چشمہ ہے اس حسین دی ولایت بھی تھائی ہے تے حسن دی ولایت بھی تھائی ہے میں جی کرامت سنا چاہنا مبئی آئی یہ تو میں وہاں زمنان سنا گیا واری شاہ ارادہ کیا تھا بیٹے نراز نہ تھی بھائی مگرلہ بندہ کوئی گال ولا 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 کر نراز نہ تھی بھائی ایک نہیں غوث پاک تقریر کرنے پیام صوفیں کو صوفی یعنی عالم تھی گئے ولا پڑھا کی دونے بڑے جید عالم بڑھ گئے او حضور پاک غوث پاک دی بارگاہ میں تصوف پڑھ دیا 40,000 دا مجمع تقریر ہے صدق نیت تقریر عنوان ہے صدق نیت تے صفائی قلب صدق نیت مانا تو سب کوئی کم کرو نا تو دی نیت محض یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو گئے اور لوگ کچھ پہ آکھیں اے بھائی ایسی ایسی اللہ قرآن فرمائے جرے میرے بندے ولا یخافون لومۃ لائم لوگ انہیں کو بھاویں میں ہیں مارن پر لوگ انہیں پرواہ نہیں کریں وہ صرف اللہ پر ڈرتا توجہ ہے نا ہاں صدق نیت یعنی تیری نیت چٹنی کوئی خریت دی ہوئے عمرے دی ہوئے حج دی ہوئے داڑھی دی ہوئے تسبیح دی ہوئے نماز دی ہوئے تیری نیت میں جو رضا رب دی ہوئے وہ ہے صدق نیت صفائی قلب کہیں دے بارے کینا حسد بغض عجب تکبر وڈائی علم دی حسن دی پیسے دی زمین دی یا طاقت دی کئی شے دی وڈائی دل چتا ایویں سمجھی روڑی یا روڑی وہ دل دی صفائی قلب تیرا دل ہی میں شیشے دی طرح ہوئے جو ان دے وچ جلوے خدا مصطفیٰ دینا اے غوث اعظم دے عنوان تقریر آئی اور سمجھ آئیے قطعی میں گال کتاب پڑھئے علامہ محمد قاسم کو پوچھو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دے والد دے استاد یا شاہ احمد نورانی صاحب دے استادن انہیں دے والد دے بھی استادن انہیں ایک لکھئے بخاری شریف دی شرح سال ہی سپارے میں لکھی نے انج میں حال ہی صرف پڑھتا ہوں میری عمر 56 سال ہے میں صرف پڑھتا ہوں میری 15-16 سال عمر آئی صرف جب کتاباں پڑھتا ہوں سادے استاد دا کتب خانہ ہاں وہ کتاباں فروخت کرنے ہیں تے ایک کتاب ہے جڑی بخاری دے پارے انجان جان میں ہوئے گھتے ہیں ان دے وچ جڑی پہلی حدیث ہے نا بخاری دی انما الاعمال بالنیات تے ہر عمل دا دار و مدار نیت ہے اتھا تشریح کرنے ہوئے اون عالم نے ایک گالی نکل کر چھوڑی کتنی بڑے عالم لوگ تو ساں کو تو میں سونا نا نہ ذکر دے بعد تقریر ولا مغرب دے بعد تقریر ولا عشاء دے بعد تقریر سنت نبی دی ایک دفعہ یہ نہیں حضور فرمائے یہ میں خیال ہے گوڑا آپ افارے گئے آپ بدائی حکم کر رہے ہیں تو صاحب خیر مناؤ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے گال دے ہوتے صدق نیت صفائی قلب علامہ قبلہ شہباز بھائی جو غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمائے تقریر بند کر دیجئے فرمائے نے ہون میں امولے تقریر کرے سا جرے ویلے ڈو تھیلا ہزار اشرفی دی ایک تھیلی
دو تھے جم میں کدے سو وال میں تقریر کرے سو 40 بندہ کھڑا تھی کھڑے ہر بندے 1000 دی تھیلی شرفے دی قدمے چ رکھ چھوڑ فرمایا نے 38 چاگے نو ڈوبیا رہ گئے آپ دے خلیفہ ہمدنا علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ فرمایا علی بن حیدی جی آقا فرمایا دو تھیلن چاگے لگا بن فلاں بازار اندھے پار والبئی بازار دے پار ایک قبرستان ہے اندھے نام دسنے ایک بندہ ہے او قبر دے سرانے کنے سرنگی وجہ نہ کھڑے سرنگی وجہ نہ کھڑے کوئی کہ میرے سلام دے نال پیغام دے تکو عبدالقادر جیلانی سرے پہ ایڈو تھیلا شرف نے ہوکڑے جا آئے 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 اللہ اکبر حضرت علی بن حیدی کر پر مولانا مٹھا صاحب تو صاحب قراری گال پہلی دفعہ سنتے پہ سو اللہ اکبر جرور جناب والا اون قبرستان پہنچے جتھے سی سرنگی والا کھڑے سرنگی وجہ پہ ایمن کے سلام کیتے غوث پاک کا سلام لیتے دو تھیلیاں شرفیاں لیتیاں فرمایا دیکھو امام الاولیاء عبدالقادر جیلانی صدر پاک جنہیں بلے گھن کے آئے آپ نے فرمایا رستہ چھوڑے ہوئی کو آمند سلام دعا تو بعد آپ نے فرمایا بھی ممبر چاہو ممبر چاہو ممبر بچھوائے نے تو فرمایا نے چڑون ممبر دے بہرانی 40,000 دا مجمعی کھڑا تھی کہ دستے دا حال کیا ہے یہ پریکٹیکل سمجھنے اپنی تقریر صوفی راکوں وہاں کے سرکار میں حمید قوال جوانی ویلے میری آواز بڑی آئی سریلی آواز آئی امیر جا محفلہ گپ جا محفلہ کھیل جا محفلہ شادی جا محفلہ رنگ جا محفلہ میرے بغیر کہیں دی محفل نہ تھی دی آئی میرے کھول بڑے بڑے امین میں لگتے ٹائم گھن دے جے توڑی میں ٹائم نہ دے وہاں لوگ محفل نہ کرنے اولے اولے میں کمزور تھی لگیا اڑڑا تھی لگیا آواز وچ لڑکھڑا ہٹا دی گئی ہے اور شیننت سر مک گئی ہے لوگوں میں کون سجرہ چھوڑ دیتے سب میں کو چھوڑ گئے نظر انداز کر گئے سر مک گئی ہے یاریاں مک گئے سر مک گئی ہے لوگوں دے پیار مک گئے ایک دن میں غربت جو رو کے آکھے کہ میں جینے کو سوہداریاں آج میں موئے کو انسو سا میں مردے کو انسوائے کہیں ملے ہوں قبر دلال کہیں ملے ہوں قبر دلال کہیں ملے ہوں قبر دلال میں قبر نال گانا گاون بیٹھا سرنگی وجائی میں قبر کھول گئی ہے ایک بچو اللہ والا نکلے انہیں آکھے وہ بدبختہ مردے کو کٹا تائیں سنے سے کٹا ہی خلوص نال او حی القیوم واسطے کا کے دیکھیں فرمایا اللہ یا ممبر تو تیری تقریر ہو گئی ہے ممبر تو لہا کے قدمت بلائے فرمایا او صوفیو او تصوف سکھا لیو اے سرنگی حرام ساد حلال ساد نہیں یہ کو مسئلہ دا پتہ کہیں یہ دل وچ صرف خلوصا صدق نیت آئی اللہ دی رضا آئی اللہ کو سناوا کیتے حرام ساز وجہ سے لا علمی دی وجہ تو خدائی کو خالی نہیں بنایا جے تو صدق نیت نال قرآن پرسو خدا تو کی میں خالی میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد
میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی رہوں ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں پہلا تیرا واہ کیا مرتب تو جو میرے واسطے وعدہ کرن دے اسی ابھی دعا منگسو وعدہ کرن دے نہ گھنٹے میرا نام محمد قاسم سیدی نہ گھن کے میں دعا منگسا میرے نال صوفی بشیر احمد میروی اے ڈرائیور بھی ہے نعت خان بھی ہے تے میرے مشابہ بھی ہے یعنی کہ لوگ ایندی داڑھی دیکھتے آدھن او ویدہ پائے بلا غور نہ لے دن آدھن اے تب پتلا تے او ٹھولا ہے والبعد نہ تے بھلوا دے دے تے اے نعت پڑھ دے ہے توڑے علاقے دا بندہ اے والا اے نہ ہوئے وال رستے کھڑا ہی کھڑا رہے نعت پڑھ دے تو تسا درود شریف پڑھو تے محبت ہی فرماؤ کیا بات